أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کا ام القرآن، اوپننگ دا بک، سوال نامہ اور پورا قرآن مجید اس کا جواب۔ یہ ہم نے ترجمے اور کچھ عربی گرامر اور کچھ تفسیری بات آپ کے سامنے پچھلی نشست سے رکھی ہے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں سات نام اللہ کے جو مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں واسطے اللہ کے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہ جو 3 آیات ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور اس کا کچھ ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ پچھلی نشست میں ہم اس کو مکمل کر چکے، لیکن آج اعادے کے طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں تمام تعریفیں، تو الحمد، حمد سے معرفہ تو ہے، لیکن تمام کا معنی کہاں سے آ گئے؟ تمام سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جب اللہ کی حمد بیان کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہوتا ہے، تو اپنی ساری صلاحیت، اپنی ساری قوت، اپنی ساری توانائی، اپنی سارا علم، وہ ساری ہر چیز کو اللہ کے حضور پیش کرتا ہے۔ اس اعتبار سے ہم اس کو کہتے ہیں تمام تعریفیں۔ ورنہ دیکھیے کوئی پڑھا لکھا شخص ہو، وہ اللہ کی تعریف کیسے بیان کرے، اور ایک ادنا آدمی جو بالکل ان پڑھ ہے، ان دونوں کی تعریف کرنا تو ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو ادنا آدمی ہے، ان پڑھ ہے، بالکل نہیں پڑھا ہوا، جب وہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے تو وہ بھی اپنی ساری توانائی، ہر چیز کو بروئے کار لا کر اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کے معنی الحمد کے ہیں۔ تمام تعریفیں اس میں کل ثنا، کل حمد اور کل شکر آ چکا۔ اور چونکہ اس دنیا میں نیکی کا بدلہ نیکی نہیں ملتا، بدی کا بدلہ بدی نہیں ملتا، اس لیے الرحمن الرحیم، مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اب یہ بدلے کے دن کا مالک جو ہے، یہ تیسری آیت میں اس کا پچھلی پہلی آیت سے کیا ربط بنتا ہے کہ انسان جب بھی نیکی کرتا ہے اس کو نیکی کا بدلہ نہیں ملتا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی شان میں یہ بیان کیا کہ چونکہ تمہیں بدلہ چاہیے تو وہ بدلہ اگلے جہان میں ملے گا، اس جہان میں نہیں۔ تو اس اعتبار سے اس کو دیکھتے ہیں۔ یہاں آ کر ہم نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے، اللہ کی تعریف کے ہم معترف ہوئے، ہم نے اعتراف کیا ہے۔ یہ ایک ایسا اسلوب ہے کہ جب بھی ہم کسی دفتر میں کسی کام کے لیے اپنے کسی باس کے پاس جاتے ہیں تو پہلے ہم اس کی اس عظمت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، جس منصب پر وہ بیٹھا ہوتا ہے اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہم اپنی بات کو اس کے سامنے رکھتے ہیں، تو رکھنے کا اسلوب بھی پھر کیسا ہوتا ہے۔ تو بالکل یہی قرآن مجید کا ایک اسلوب ہمارے سامنے آتا ہے
इय्याका नअबुदु, खालिस हम तेरी ही बंदगी करते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं। अब ये जो इबादत के मफ़हूम है, ये उस मोतरफ होने के एतबार से बात बनती है कि हमने तुझे देख लिया, तुझे पा लिया, तेरी अज़मत को कबूल कर लिया, और अब हम इस बात के मोतरफ हैं कि हम तेरी इबादत करें, हम इबादत करते हैं। यहाँ इबादत का जो मफ़हूम कुरान में लेके आया, ये इसको हमने बड़ा महदूद पेश किया। नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात के हवाले से हम इसको समझते हैं कि ये इबादत हमारी मुकम्मल हो जाती है, बल्कि ऐसा नहीं है। इबादत का जो सही मफ़हूम है वो मक्के के लोगों को जब कुरान मजीद में इबादत के बारे में बताया गया, या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, तो फिर अंदाज़ा हुआ कि ये बंदगी रब है क्या। बंदगी रब में उनका सारा सिस्टम बर्बाद होके रह गया। ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। अब उनके सिस्टम में क्या था, वो गुलाम लेकर आते मार्केट से, उसकी कीमत लगाते और अपना बेच के आ जाते, नया लेके आ जाते। ये कोई भैंस नहीं थी या कोई गाड़ी नहीं थी कि जाकर उसको बेचा पुरानी चीज़ को और नई चीज़ लेके आए। ये तो इंसान था जो बिकता था, और उससे फिर 24 घंटे की वो गुलामी लेते थे। इस इबादत के मफ़हूम में उस टोटल गुलामी का मफ़हूम है कि हम तेरी हमाजत और हमा वक्त हर एतबार से हम तेरे ही गुलाम हैं, तेरे ही बंदे हैं, तेरा ही कहा मानेंगे। इस एतबार से इसको देखिए इबादत के हवाले से, वइय्याका नस्तईन, और खालिस तुझी से हम मदद मांगते हैं। अब यहाँ मदद मांगने से मुराद हमारा दुश्मन जो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, और उसके साथ ही वो दुश्मन जो शैतान है इब्लीस, उसको बना दिया, उसका ज़ुहूर हो गया, तो हमारा दुश्मन है। यकीनन उसने ये कहा कि मैं सीधे रास्ते पे बैठूंगा। कुरान मजीद में इसका आपको सूरह राफ में ये बात मिल जाएगी कि अल्लाह ताला ने जब उसको इंसान के मुकाबले में खिलाफत दे दी, तो फिर उसने अल्लाह ताला से मोहलत मांगी, और अल्लाह ने फिर कहा इसकी आवाज़ों में चला जा, इसके सीधे रास्ते पे बैठ जा, इसको बहका ले जैसे बहकाता है। तो हम अल्लाह ताला से शैतान के मुकाबले में मदद मांग रहे होते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह खालिस हम तुझी से उस शैतान के मुकाबले में मदद मांगते हैं कि वो हमारे रास्तों में जो रुकावटें वसवसे और हमें रोक रहा होता है किसी काम से, तो हम अल्लाह ताला से उसकी मदद मांगते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें तू सीधा रास्ता दिखा। देखिए हम मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? सीधा रास्ता। सीधा एक एतबार से दो नुक्तों को मिलाने वाला सीधा रास्ता होता है, और सिरात रास्ता सीधा यानी शॉर्टकट। मुरकब तौसीफ़ी के एतबार से इहदिना हदायत दे हमें सीधे रास्ते की। सीधा रास्ता शॉर्टकट तो होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो आसान भी हो। यकीनन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 बरस में पूरी इंसान की ज़िंदगी हर चीज़ में इनकलाब बर्पा कर दिया, तो कितना शॉर्टकट टाइम था। लेकिन क्या वो आसान था? आसान नहीं है। जब हम ये कहते हैं या अल्लाह में सीधे रास्ते की हदायत दे, तो यहाँ हदायत के क्या मानी हुए? यकीनन हदायत एक वो नेमत है कि हर चीज़ में इंसान को काम करने का तरीका आ भी जाए, लेकिन उसका सलीका ना हो। उस सलीके को हम हदायत कहते हैं। अगर हदायत है तो हर आदमी जो भी काम करेगा वो बिल्कुल दुरुस्त करेगा, अगर उसमें हदायत नहीं है। लेकिन हदायत के 3 मराहिल एक एतबार से अमली तौर पर बयान हुए। वो है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिखाया और चलाया, अपनी ज़िंदगी उस पर अमल करके हमें दिखाया और चलाया। और फिर तीसरी हदायत है कि हमें मंजिल मकसूद तक पहुँचाना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुद अमल करके चला दिखाते और उस पर
عمل کرتے چلے جاتے، اور تیسری ہدایت جو ہے وہ اللہ کے ہاں جو آخری منزل تک پہنچانے کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سے طلب کرتے۔ یہ بالکل اسی طرح یہ ہے کہ کوئی شخص مجھ سے راستہ پوچھے تو میں کہوں وہ دور سے بتا دوں، اور یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں اس کو مشکل راستہ نکال کے وہاں تک پہنچا دوں اور اشارہ کر دوں کہ آپ کی منزل وہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ تیسری بات اس میں یہ ہے کہ میں اس کا بازو پکڑوں اور آخری منزل تک اس کو پہنچا کے آؤں۔ تو ہدایت کا جو ٹوٹل مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں دکھا، چلا اور اس پر قائم رکھ۔ یہ ہے اس کے مفہوم میں آتی بات کہ ہمیں، اور یہ امر بنا ہوا ہے، ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، سیدھا راستہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو اہدنا الصراط المستقیم ہے، یہ بالکل یوں سمجھے کہ درمیان والی آیت ہے کہ یہ ایک پڑھنے کے طور پر، ترازو کے ایک پڑھنے کے طور پر ہے۔ آگے ہم نے کیا مانگا؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ انعام کے اعتبار سے ہم نے دیکھا سورہ نساء کی آیت من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تمام مفسرین کرام نے اسی آیت کو اس کی تشریح بتائی ہے۔ یقیناً جب ہم کہتے ہیں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر تیرا انعام ہوا، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جو بھٹک گئے، اور نہ ان لوگوں کا راستہ دکھانا جو گمراہ ہوئے، تو اس اعتبار سے چار ہمارے سامنے باتیں آئی ہیں جن کو ہم نے دیکھا کہ راستے کے اعتبار سے ایک راستہ تو نبیوں کا ہے، وہ راستہ تو ہمارے لیے بند ہے، اور تین راستے ہمارے لیے کھلے ہیں جن کے بارے میں ہم یہ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ یہ سورہ نساء آیت نمبر 48 آپ کے سامنے 49 اور 70 یعنی 69 اور 70 تلاوت کی ہے۔ یہ اس آیت کی تفسیر بنتی ہے۔ دیکھیے نبیوں کا راستہ تو الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مکمل ہوا، ان پر مکمل ہوا، اس کے بعد تو کسی نبی نے نہیں آنا۔ آگے دیکھتے ہیں من النبیین والشہداء، شہادت کے اعتبار سے، والصدیقین والشہداء وحسن اولئک رفیقا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصدیقین۔ صدیق کے حوالے سے ہم کہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو بات بیان فرمائی کہ میں نے جسے بھی دین کی دعوت دی ہے، قرآن مجید کی دعوت دی ہے یا اسلام کی دعوت دی ہے، اس نے ضرور کچھ نہ کچھ سوچا ہے سوائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ایک تصدیق تو یہ ہے ہمارے پاس، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کے بعد معراج شریف کے پر واپس آئے تو مشرکین مکہ نے یہ سن کر کے 3000 کلومیٹر جو زمینی سفر ہے اور اس کے اوپر آسمانی سفر کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کر رہے ہیں، تو آج ہمیں ایک موقع مل گیا، ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں کہ کوئی شخص زمینی سفر ایک رات میں 3000 کلومیٹر، جبکہ اس وقت تو ہوائی جہاز وغیرہ کا تو تصور بھی نہیں تھا، تو یہ کوئی کر سکتا ہے؟ پھر وہ آسمانوں کی ساری خبریں لا کے دے سکتا ہے، پھر بیت المقدس کی خبریں بتا سکتا ہے۔ تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ایک آ کے سوال کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا انکار کیا۔ لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ کون کہتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو سچ کہتے ہیں۔ اب یہ ان کی صدیقیت کی پہچان ہے۔
کہ انہوں نے اس بات کو کیسے اس کی تصدیق کی ہے۔ تو اس پر دیکھیے صدیق ہونے کا دعویٰ، اگر ہم اس کو اپنی زندگی پہ دیکھیں تو جب بھی حق سامنے آئے تو اسے قبول کر لیں، تو یقیناً وہ قبول کرنا اس کی صدیقیت کی نشانی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ صدیق ہونا، سچا ہونا اور حق کو قبول کرنا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی ایک علامت ہے کہ آج کی دنیا میں بھی کسی کے سامنے حق آئے اور وہ حق قبول کر لے تو صدیق ہونے کی نشانی ہے۔ ویسے بھی جو علامہ نے اس پہ شعر بولا وہ بڑا کمال تھا کہ علامہ کا شعر تھا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اگر آپ اس شعر کے اوپر دیکھیں تو پہلے صداقت آتی ہے، حق سامنے آتا ہے، اس پر پھر عدالت لگتی ہے، پھر عدالت کے بعد اس کی بہادری کا پتہ لگتا ہے کہ کتنا بہادر شخص ہے، اور پھر انسان، اللہ تعالیٰ اس انسان کو چنتا ہے اور پھر اس سے کوئی کام لے رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے صدیقیت، یہ راستہ کھلا ہے۔ آج آپ بھی حق سامنے آئے تو قبول کریں، یہی ایمان کی نشانی ہے، یہی صداقت کی نشانی ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی نشانی ہے۔ تو اس پر دوسرا راستہ دیکھا ہے، وہ بھی کھلا ہے، شہداء۔ شہید کسے کہتے ہیں؟ شہید ہوتا ہے گواہی دینے والا۔ عام طور پر شاہدہ یشہد، اس نے گواہی دی، وہ گواہی دیتا ہے یا دے گا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں شہداء اس کی جمع بنتی ہے شہیدون کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دیکھیں، حضرت حمزہ کی شہادت دیکھیں، اپنی جان قربان کر دی، یہ تھی شہادتیں، اپنی جان سے قربانی دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ میری امت میں شہید کون؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ جو میدان جنگ میں جا کر شہید ہو جائیں گے، کفار کے ساتھ لڑتے، وہ شہید ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ تو بہت کم لوگ ہوں گے۔ یہاں دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہادت کی طلب خود ایک حدیث میں ہمارے سامنے آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے التجا کی، یا اللہ مجھے زندہ کر، زندگی بخش، اور میں تیرے راستے میں قتل کیا جاؤں۔ 3 مرتبہ یہ خواہش لی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خواہش کے باوجود بھی یہ شہادت نصیب نہیں ہوئی، بستر کی شہادت تھی۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ شہید کیا ہے، کون ہوتا ہے؟ اللہ اور اس کی صداقت کی گواہی دیتے دیتے آخری سانس تک کوئی شخص اللہ کے حضور چلا جائے تو اس کی گواہی ہوئی، اس نے اپنی پوری زندگی سے گواہی دی۔ یہی گواہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی، اور یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہیں، اور آج کی دنیا میں بھی یہ راستہ ہمارے لیے کھلا ہے۔ ہاں دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، پہلے پارے کے آخر میں یہ آیت آئی ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اس سے بڑا ظالم کون؟ جس نے چھپائی اللہ کے طرف سے، اس کے بعد جو گواہی ہے اس کو اس نے چھپایا، اس نے پیش نہیں کیا، تو یقیناً وہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اس سے کیا مراد ہوئی؟ جس غرض کے لیے امت بنی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد زندگی خاطر امت بنی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ امت بنی اسی لیے ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی گواہی، صداقت کی گواہی دیتے دیتے آخری سانس تک چلے جائیں۔ آج ہمارے سامنے کوئی شخص گالی دے رہا ہوتا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، کوئی کھڑے ہو کر پانی پی رہا ہوتا ہے، تو اگر ہم نے اس کی اصلاح نہ کی تو ہم نے کس بات کی گواہی دی؟ تو اس اعتبار سے دیکھیے یہ کتنا اہم لفظ ہے جو ہمارے سامنے آیا، یہ راستہ کھلا ہے۔ آج بھی کوئی شخص گواہی کے اعتبار سے ان صحابہ کرام اور رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی صف میں کھڑا ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ راستہ کھلا ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں والصالحین، یہ بھی ایک ہمارے لیے راستہ کھلا ہے صالحین کا، کہ صالح کون ہے؟ نیک ہے۔ اور پہلے پارے کے آخر میں جو رکوع آیا، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اب اس رکوع میں دیکھیے
یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 120 ہے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، کون ہے جو منہ موڑتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقے سے مگر وہ اپنی ذات میں بیوقوف ہے۔ یعنی کوئی شخص ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقے سے انکار کرتا ہے تو یقیناً قرآن مجید نے اس کو بیوقوف قرار دیا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور البتہ تحقیق ہم ان سے چن چکے ہیں دنیا کی زندگی میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں صالحین میں سے ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا صالح قرآن مجید کا بتا دینا، باقی تمام انبیاء کی بات بھی اسی میں آ جاتی ہے، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ صالح انسان بنتا کیسے ہے، نیک انسان بنتا کون سا وصف ہے جس کو آج انسان اختیار کرے تو وہ صالح انسانوں میں شامل ہو جائے گا۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جب اس کو کہا اس کے رب نے جھک جا، فرما برداری اختیار کر لے، تو اس نے کہا میں نے تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے فرما برداری اختیار کر لی، میں سرنڈر ہو گیا۔ اگر یہ کسی شخص کے اندر صفت پیدا ہو جائے تو یقیناً وہ صالح انسانوں میں سے ہوگا۔ تو ہم نے دیکھا کہ جو ہم مانگ رہے تھے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، تو ہم نے یہ دیکھا کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا کے اعتبار سے یہ تین راستے ہمارے سامنے کھلے ہیں۔ باقی آگے دیکھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب ہوا۔ جب ہم بات غضب کی کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں تمام مفسرین اس کو کہتے ہیں کہ غضب اس پر ہوتا ہے جس کو کام کی سمجھ آ جائے، کام کا پتہ ہو اور وہ اس پر عمل نہ کرے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے۔ یقیناً جو یہودی تھے بنی اسرائیل، ان کو سارے راستوں کا پتہ تھا، چونکہ انبیاء کرام ان میں موجود رہے اور انہوں نے ان کی تربیت کی اور ان کو دین حق کا راستہ بتایا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا تو ان پر غضب ہوا اللہ تعالیٰ کا۔ یقیناً یہ بات درست ہے، اور کہاں وہ یہ بات کہی ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اس رکوع کی آخری آیت میں دیکھیے، انہوں نے جب من و سلوہ کو اپنی نعمت کو بدلا ہے تو انہوں نے قرآن مجید نے اس کو ایسے نقل کیا، قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اب یہ ان پر غضب ہونے کی ایک دلیل ہے۔ یہ سورہ بقرہ اور آیت نمبر 61 ہے جو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب ہوا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بدلا، کیسے بدلا؟ انہوں نے ایک اور آیت بھی اس حوالے سے آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے ہم اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب ہوا، جن کو منزل کا پتہ تھا اور انہوں نے خود ہی اس منزل پر کو اختیار نہیں کیا تو یقیناً اس پر ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو ولا الضالین سے مراد یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جو عیسائی ہوئے جن کو راستے کا نہ پتہ ہو اور وہ اپنی طرف سے کوئی راستہ اختیار کر لیں۔ یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان میں 33 برس تک کی عمر میں رہے، اور یہودیوں کی عدالت میں جو ان کے خلاف مقدمہ چلایا گیا بغاوت کا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا، قرآن دلیل دیتا ہے، اور 33 برس تک
ان کے پاس زندگی تھی۔ باقی انہوں نے عیسائیوں نے اپنے پاس سے رہبانیت کا راستہ اختیار کیا اور غلو اختیار کیا۔ قرآن مجید نے کہا کہ اگر یہ رہبانیت کا راستہ بھی اختیار کیے رکھتے اور اس پر بھی کاربند رہتے تو ممکن ہے کہ وہ اللہ والے بن جاتے، لیکن اس رہبانیت کے راستے میں دنیا ترقی تھی، دنیا سے وہ بالکل قطع تعلق ہو گئے، تو اس میں پھر وہ جو حرام الولد انہوں نے اپنی خواہشات کو غلط استعمال کیا۔ اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ جن کو راستے کا پتہ نہ ہو اور وہ منزل شروع کر لے تو یقیناً ایک اعتبار سے اس سے تو پیار تو آتا ہی ہے کہ اس کو راستے کا پتہ نہیں ہے، لیکن وہ بھی چونکہ راستے سے ہٹا ہوا ہے، انہوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار نہیں کیا، تو اس لیے ہم بھی اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ دکھانا جو عیسائی ہوئے، جن کو جو بھٹک گئے، جو گمراہ ہوئے راستے سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔